دیدار باری تعالی مخلوق کے لیے اللہ رب العزت کی اعلیٰ و افضل ترین نعمتوں میں سے ہے، جس کا قرآن و حدیث میں متعدد بار ذکر آیا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، رب العزت ارشاد فرمائے گا، کیا تم وہ چیز چاہتے ہو جو میں تم کو زائد دوں؟ وہ عرض کریں گے، کیا تو نے ہمارے منہ صاف شفاف نہ کر دیے؟ کیا تم نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہم کو آگ سے نجات نہ دے دی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر رب حجاب اٹھا دے گا اور یہ رب کی ذات کا نظارہ کریں گے تو انہیں کوئی چیز رب کے دیدار سے زیادہ پیاری نہ دی گئی۔ دوستو، یہ تو ایسی خاص نعمت الہیہ ہے جس کی کلیم اللہ علیہ السلام کی تمنا رہی، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ یا رب، میں تجھ سے تیری ذات کو دیکھنے کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں، لیکن اس خاص نعمت الہیہ کے متعلق بھی بعض لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے۔ بعض افراد نے تو اپنی ناقص عقل کے بلبوتے پر سرے سے ہی اس کا انکار کر دیا اور یہ راگ الاپنا شروع کر دیا کہ چونکہ ہماری عقل و دانش اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس کا رنگ دار اور جسم والا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت رنگ و جسم سے پاک ہے، چنانچہ اللہ کا دیدار بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا فرمانے والی ذات حبیب الہی کے مرتبے پر ہی فائز کیوں نہ ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ انہوں نے نہ اس بات پہ غور کیا کہ اس موقف کو اپنانے سے وہ معاذ اللہ رب کبریا کی قدرت کو محدود تصور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے۔ جس ذات نے اس آنکھ میں یہ قدرت پیدا فرمائی کہ وہ رنگ دار و مجسم اشیاء دیکھ سکے، اس قادر مطلق ذات کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ وہ اسی آنکھ میں بغیر رنگ و جسم والی اشیاء دیکھنے کی طاقت پیدا فرما دے، اور نہ یہ دیکھا کہ ان کی چنانچہ ان کی اپنی ناقص عقل کی کارستانیاں ہیں، اور انہیں اس کی وجہ سے قرآن و حدیث کی واضح نصوص میں باطل تعویلات و تحریفات کرنا پڑ رہی ہیں۔ پھر اس عقل کا کیا ہے بھلا؟ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ عقل کو کوئی بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن جب حقیقت حال کی طرف رہنمائی کی جائے، عقل اس بات کے امکان کو تسلیم کر لیتی ہے۔ کیا سائنسی تھیوریز تبدیل نہیں ہوتی؟ پھر اس ناقص عقل کی بنیاد پر قرآن و حدیث کے وعدہ ارشادات کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ دوستو، ایک اور مغالطہ یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار باری تعالیٰ ہونے کی نفی کو ناممکن ہونے کی دلیل بنایا گیا، حالانکہ وقوع کی نفی کو امکان کی ہی نفی سمجھ لینا کس قدر کم علمی ہے۔ بھلا وقوع کہاں اور امکان کہاں؟ بعض افراد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصے یعنی امتیازی شان کو اپنے لیے ثابت کرنا شروع کر دیا اور اپنی فانی آنکھوں سے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ انہوں نے بھی جہاں ٹھوکر کھائی اور یہ خیال نہ کیا کہ اکابر صوفیہ اور بزرگان دین جو کہ ان سے بہت افضل اور منبع فیض الہی ہے، انہوں نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ وہ تو ایسا دعویٰ کرنے والے کو جھوٹا کہتے رہے۔ مزید قابل غور بات یہ ہے کہ اولیاء تو کجا، اس مسئلے میں تو کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے بھی لن ترانی کا فرمان ہوا، ان کی اپنی ذات کی حیثیت سے۔ ان کی اپنی ذات کی کیا حیثیت ہے؟ الغرض اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کے ساتھ ساتھ شان جلالت کا پاس رکھنا اور اعتدال کا دامن تھامنا نہایت ضروری ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ اس مسئلے میں بھی افراط اور تفرید سے بحمدللہ پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار سر کی آنکھوں سے ہونا ممکن ہے، لیکن اس دنیا میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا
خاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی اس دنیا میں دیدار باری تعالیٰ نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، خواب میں یا روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں بھی ممکن ہے، بلکہ کئی بزرگان دین کے لیے ثابت بھی ہے، جیسا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو 100 بار یہ نعمت نصیب ہوئی۔